بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے صحافی عمران ریاض خان صحافی ہیں، اینکر ہیں، بہت ہی اچھا تجزیہ کرتے ہیں، بہت ہی جرأت والے اور اچھے انداز سے مشکل ٹاپکس کے اوپر بولتے ہیں اور اس کو بہت ہی آسان کر کے لوگوں کی سہولت کے لیے اس کو بیان کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں۔ آج ان کا ایک انٹرویو جو کوئی سما ٹی وی والے شاید لے رہے تھے، تو وہ ان سے اس طرح کے سوالات کر رہے تھے کہ آپ کی انکم کتنی ہے۔ تو کافی مہنگا ان کا وہ بنگلہ جو انہوں نے بنایا، تو کہتے ہیں کہ ایک مہینے میں 2 ایسے بنوا سکتا ہوں۔ تو تقریباً کروڑ سے اوپر کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ اتنی میری انکم ہے۔ تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ دے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتنے زیادہ پیسے صرف آپ کو الہ کا مسئلہ چھپانے کی وجہ سے مل رہے ہیں۔ یاد رکھیے اس بات کو، کیونکہ الہ کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو چھپانے کی وجہ سے مال ملتا ہے، اور اس کو کھول کر بیان کرنے کی وجہ سے مال جاتا ہے، گھر بار لوٹے جاتے ہیں اور پتھراؤ ہوتا ہے، اور پھر وہ پہلے والی تجارت اور پہلے والے وہ جو مال ہے وہ باقی نہیں رہتا ہے۔ کیونکہ آپ کے عقیدے کی خرابیاں میں کئی دفعہ نشاندہی کر چکا ہوں، آپ کے اوپر ذرا سا بھی اثر اس کا نہیں ہوتا ہے۔ پاکستان پاکستان پاکستان، بھائی پہلے ایمان ہے پھر پاکستان ہے۔ ایمان ہے تو ساری چیزیں ہیں، ایمان نہیں ہے تو اللہ کے بندے بتاؤ، اگر ایمان سے آپ خالی گئے، توحید کی دعوت آپ نہیں اٹھائیں گے، ایمان عقیدے کی آپ حمایت نہیں کریں گے، کوئی آپ کو احساس نہیں ہے کتنا شرک ہو رہا ہے، کتنا کفر ہو رہا ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے جا رہے ہیں، اور شرک اللہ کو گالی ہے، کبھی آپ نے اس کے خلاف زبان نہیں کھولی ہے، اور بلکہ کئی موقعوں کے اوپر جو ہے آپ اس پر چپ بھی ہو گئے ہیں، کیونکہ ایمان عقیدے کا معاملہ ہے، توحید کا معاملہ ہے، اللہ کا کوئی وقار نہیں، اللہ کی کوئی عزت نہیں۔ یہ اتنا خوبصورت جسم اور اتنی صحت اور اتنے موٹے تازے اور اتنا مال، یہ سارا بتائیے کس کے احسانات ہیں؟ اس اللہ کے احسانات ہیں جس کی آپ نے کبھی آپ کو غصہ نہیں آیا اس کی بات کے اوپر۔ باقی رجیم چینج ہوا ہے تو آپ کو اتنا زیادہ غصہ ہے اور اتنا زیادہ آپ کا جذبہ ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ تو وہاں دین چینج ہو گیا ہے، اسلام تبدیل کر دیا ہے انہوں نے، اسلام کی بجائے مسلک پرستی ہے، دین کی بجائے یہ فرقہ بندی ہے، جمہوریت ہے اور بریلویت ہے، دیوبندیت ہے، اہل حدیثیت ہے۔ اس پر آپ کا خون نہیں کھولتا ہے، اللہ کا کوئی وقار نہیں۔ باقی عمران خان کی بڑی وہ حمایت ہے، سب ٹھیک ہے، اچھی باتیں، لیکن ایمان کی دے کی بھی تو بات کبھی کر لیا کرو اللہ کے بندو۔ کتنے واقعات آپ کے سامنے آتے ہیں، یہ مزار بنے ہوئے، یہ خالص بت پرستی ہے، مسلمان بت پرست بن گئے ہیں، اس وجہ سے ان کے اوپر اللہ کے عذاب اور غلامی کی زنجیروں کے اندر جکڑ دیے گئے ہو۔ باقی آپ لوگ آزاد کرنے کی کوشش کریں، کیسے آزاد کراؤ گے؟ آزاد ہو شریف فیملی سے یا زرداری فیملی سے پاکستان کو آزاد کرانے کے بعد پھر اپنی غلامی میں لے لو گے، کیا ہوگا؟ یہی ہوگا۔ پھر بھی تو مزاروں کے سامنے اگر آپ نے سجدے ہی کرنے ہیں، پٹیاں امام زامن کی بندوانی ہے، اگر یا علی مدد کے یہاں وہ پٹے بندوانے ہیں، تو اس کے بعد صوفی صاحب ملے تھے ایک عمران خان صاحب کو، اور ان کی ایمان کا جنازہ نکال دیا صوفی نے، تو ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے اس چیز کی، کوئی آپ کو احساس ہی نہیں ہے اس چیز کا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہوئی ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، جہنم منہ کھولے آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ عمران ریاض خان صاحب اور عمران خان صاحب اور فضل الرحمان صاحب اور سارے ان کے لیے، چاہے زرداری ہوں، چاہے شریف ہوں، شہباز شریف ہوں، نواز شریف ہوں، طارق جمیل ہوں، اور تقی عثمانی ہو یا فلاں ہو، کیونکہ انہوں نے قرآن کے پہلے صفحے کے اوپر تقی عثمانی نے اس شرکیہ تفسیر کو جو اس کی اکابرین نے کی ہے، محمود الحسن جو 2.5 پارے کرنے کے بعد فوت ہو گئے، اور بعد میں شبیر احمد عثمانی نے اس قرآن کی جو تفسیر کو مکمل کیا ہے، تو آپ اس کے پہلے صفحے کے اوپر دیکھیں، ترجمہ بالکل صحیح کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ وہی والی آیت ہے جو عمران خان صاحب ہر تقریر سے پہلے ہاتھ میں تسبیح اٹھائے ہوئے ایک دینی روپ میں آتے ہیں، اور امر بالمعروف قرآن سے انہوں نے نکال لے 2 الفاظ، اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں
اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یعنی تیرے خلاف جو ہم نے یہ بغاوت کا جھنڈا بلند کیا ہوا ہے، یہ جمہوریت کا مشرکانہ اور کافرانہ نظام، ہم اس کو تقویت دے رہے ہیں، اس کو قائم دائم رکھنے کے لیے اپنا پسینہ نکال رہے ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، مال خرچ کر رہے ہیں تیرے خلاف، تیرے دین کو نیچا دکھانے کے لیے اور جمہوریت کے کافرانہ مشرکانہ نظام کو اوپر کرنے کے لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ ہماری مدد فرما۔ بتاؤ اللہ کے بندو، یہ ہے آپ کی حیثیت، یہ ہے آپ کا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ کے منہ کے اوپر زیب نہیں دیتا ہے یہ الفاظ۔ اور اس کی تشریح میں محمود الحسن صاحب نے حاشیہ چڑھایا اور لکھا کہ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ عبادت صرف اللہ ہی کی ہے اور استعانت یعنی مدد صرف اللہ ہی سے ہے، لیکن اس کے مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر غیر مستقل جانتے ہوئے اگر عارضی طور پر ان سے استعانت ظاہری کر لی جائے تو یہ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آتا ہے۔ یعنی مقبول بندے، اب سب سے مقبول بندے اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یا رسول مدد کہہ دیا جائے عارضی سمجھ کے، حقیقی نہیں بلکہ وقتی طور کے اوپر، اور یا رسول مدد کہہ دیا جائے، یا علی مدد کہہ دیا جائے، تو یہ یا اللہ مدد کہنے کے برابر ہے۔ بتاؤ اللہ کے بندو، تمہارا قلم ٹوٹ کیوں نہیں گیا؟ تمہاری سوچ کے اوپر چھالے کیوں نہیں اٹھے اس وقت جب تم نے اللہ کی اس کتاب کے پہلے صفحے کا انکار کیا اور خالص توحید کو، جو کڑاکے کی توحید کی آیت آئی ہے قرآن کے آغاز میں پہلے صفحے کے اوپر، اس کو شرک کے اندر بدلی کر دیا محمود الحسن نے، پھر شبیر احمد عثمانی نے، پھر سارے دیوبندیوں نے، اور آخر میں آ کے تقی عثمانی نے اس کو بہترین پرنٹنگ کے ساتھ شائع کروایا ہے۔ اور یہ قرآن سعودی عرب سے شافات کی طرف سے امت مسلموں کو تحفہ، اس کے پہلے صفحے کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ شافات کی طرف سے امت مسلمہ کو تحفہ، یہ تحفہ کتنے سال تک یہ جاری رہا اور وہاں سے شائع ہوتا رہا اور مفت شرک کی سپلائی ہوتی رہی۔ اللہ کے بندو، یہ ہے آپ کی حیثیت۔ تو اس طرح محمود الحسن صاحب نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو ہے وہ مذاق اڑایا، تو کیوں نہ عمران خان صاحب جا کے گنج شکر کے مزار کے اوپر جا کے لیٹ جائیں، وہاں سجدے کریں، وہاں پھولوں کی چادریں چڑھائیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے کے بعد جب عالم دین اس طرح کا فتویٰ دیں، تو یہ بہت بڑا شرک ہے، بہت بڑا شرک ہے، کفر ہے، کلمے کا انکار ہے۔ اور پھر کلمہ پڑھاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ مانو، لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے، لا الہ الا اللہ انسان کو دلیر کر دیتا ہے، لا الہ الا اللہ انسان کو غلامی کی زنجیروں سے نکالتا ہے، اور تمہارا لا الہ الا اللہ تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا جب تم اس طرح ساتھ شرک کرو گے، کیونکہ اسی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، مالک فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، سورہ یوسف کی 106 نمبر آیت ہے۔ مالک فرماتا ہے بے شمار ایمان کا دعویٰ کرنے والے، ما یؤمن اکثرہم باللہ، اکثریت ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد الا وہم مشرکون، ہوتے مشرک ہیں، ہوتے مشرک ہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے مت مار دی اپنی بھی اور اپنی قوم کی بھی، یہ بار بار لوٹنے آئے ہیں اور نیا جال بھی لانے کی ان کو توفیق نہیں ملتی، اسی پرانے جال کو، اور پھر کہتے ہیں پاکستان کی بقا جمہوریت میں ہے، اور پاکستان کی بقا جمہوریت میں نہیں ہے، جمہوریت میں ذلت ہے، جمہوریت میں ناانصافی ہے، جمہوریت میں ظلم ہے، زیادتی ہے۔ آپ کو بھی انصاف نہیں مل رہا ہے، آپ نے تو جماعت بنائی تھی انصاف مہیا کرنے کے لیے، آپ کو اقتدار ملا تھا، کون سا آپ نے انصاف کیا؟ خود آپ کے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے، آپ عدالتوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں، اور اب آپ کو پہلے تو آپ کے ایمان کا خطرہ، اب آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے، اور جان کی خطرے کے بعد آپ نے وہ ویڈیو ایک ریکارڈ کروا دی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو فلاں فلاں بندے ذمہ دار ہوں گے، اور پھر قوم سے عہد لے رہے ہیں کہ میرا بدلہ لوگے نا، میرا انصاف لوگے نا، میرا انصاف لوگے۔ آپ کے ساتھ انہوں نے کیا انصاف کرنا ہے؟ عوام نے بھول جائے گی آپ کو، یقین کرو، یہ آپ سے بڑے بڑے لیڈر آئے ہیں، قوم ان کو بھول گئی ہے، اور بھٹو جیسے لیڈر آئے، ضیاء الحق جیسے آئے، ایوب جیسے آئے، بتاؤ کہاں چلے گئے؟ آپ نے بھی اسی طرح گمنام ہو جانا ہے، اور اگر ایمان عقیدے کی بات نہیں چھیڑو گے، توحید کی بات نہیں چھیڑو گے، اور اسی کفر و شرک کی دلدل کے اندر آپس میں لڑتے رہو گے، اور اس کو کہو گے میں جہاد کر رہا ہوں، میں جہاد کر رہا ہوں، یہ شیطان کے راستے میں آپ جہاد کر رہے ہیں، یاد رکھیے، یہ جمہوریت کے راستے کا جہاد ہے، یہ اسلام کا جہاد نہیں ہے، یہ وہ جہاد نہیں ہے جس کو اللہ جہاد کہتا ہے۔ اللہ کا جہاد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ایمان عقیدے اور توحید کو اپنائیں، اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی بندگی کی دعوت دیں،
اور اس راستے میں جو بھی تکلیف آپ کو آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اس تکلیف اور پریشانی کا آپ مقابلہ کریں. اس کو نیچا دکھانے کے لیے آپ جو بھی وسائل استعمال کریں گے، اپنی طاقت استعمال کریں گے اور اپنی توانائی استعمال کریں گے، مال خرچ کریں گے، یہ اللہ کے راستے میں جہاد ہوگا. اور اس میں اگر آپ کی موت آ گئی، اسی وقت براہ راست جنت الفردوس میں پہنچ جائیں گے. اور اس راستے میں جس نے جتنی زیادہ کوشش کی ہوگی وہ اتنا بلند درجہ پائے گا. لیکن جو آپ کی فیلڈ ہے، جمہوریت والی فیلڈ ہے، یا یہ صوفیزم کی فیلڈ ہے، یا بریلویت ہے، یا دیوبندیت ہے، حدیثیت ہے، یہ خالص دنیا کے معاملے ہیں، یہ شیطانی پارٹیاں ہیں. اس کی خاطر آپ جتنی مرضی جان لگائیں، جتنی زیادہ جان لگائیں گے اتنے زیادہ آپ اللہ کے ہاں مجرم ٹھہریں گے. یہ طے ہے، یہ بالکل طے ہے. میں آپ کو بالکل بات بتا رہا ہوں کیونکہ میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں. میں مولوی صاحب نہیں ہوں، میں کوئی درباری ملا نہیں ہوں کہ آپ کو چاپلوسی کے لیے جناب دعائیں کریں گے اس انداز سے جس طرح طارق جمیل کر رہا تھا. ایمان عقیدے کی بات یہ ظالم نہیں کہتا ہے، بلکہ شرک آگے پیچھے پھیلاتا ہے. اور شرک پھیلانے والے کو آپ دعا کرانے کے لیے آ رہے ہیں، اللہ کا قہر و غضب نازل ہوگا آپ کے اوپر. یقین کیجئے، آپ کی اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہو رہا ہوگا کہ عمران خان صاحب دعا کرا رہے ہیں، بلکہ ایک مشرک، ایک شرک کرنے والا، شرک کا دائی، شرکیہ جماعت، جو تبلیغی جماعت سے زیادہ بھی شاید کسی نے شرک کی زمین پر پھیلایا ہو، اتنا جھوٹ بولا. فضائل اعمال پڑھو، باقی ساری کتابوں کے نام آپ لیتے ہیں، فلاں کو میں نے پڑھا، ایسے ایسے مشکل نام بھی لیتے ہیں، وہ تو ہمیں یاد بھی نہیں رہتے ہیں. پتہ نہیں فلاں انگلش کوئی میں اس کی کتاب میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے. فضائل اعمال پڑھی ہے کبھی؟ کتنا شرک اور کفر اس کے اندر لکھا ہوا ہے. عبد القادر جیلانی کی فتوی الغیب اور غنیۃ الطالبین پڑھی ہے آپ نے؟ کشف المحجوب پڑھی ہے؟ علی اجویری صاحب کی ذرا سو و سکر کا عنوان دیکھیے گا. سو و سکر، کس طرح اس ظالم نے نبی علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا بدکاری کا، اور داؤد علیہ السلام کے اوپر اور سلیمان علیہ السلام کے اوپر. کبھی پڑھو نا، پھر آپ کو پتہ چلے گا ان صوفیوں نے کتنی دین کی خدمت کی ہے. شاہ ولی اللہ کی ذرا وہ کتابیں پڑھی ہیں، حجت اللہ البالغہ پڑھی ہے، انفاس العارفین پڑھی ہے، اور یہ جو محی الدین چشتی کے ملفوظات پڑھے ہیں، اور مجدد الفسانی کی کتابیں پڑھی ہیں. کتنی شرکیہ باتیں ہیں. کہتا ہے نبی علیہ السلام کی پیدائش انسانوں کی طرح نہیں ہوئی ہے، یہ تو نور کا معاملہ تھا، اللہ کے نور میں سے نور جدا ہوئے ہیں. یہ لکھ رہا مجدد الفسانی ہمارے ساتھ. پھر اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھی ہیں. کتنا شرک پھیلایا ہے. تو کبھی آپ کا خون نہیں کھولا؟ ہمارا خون کھولتا ہے. ہمارے بھائیوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ جب ظلم اور زیادتی ہو رہی ہوتی ہے تو ہمارا خون کھولتا ہے. آپ کہتے تھے کہ مجھے ہمدردی آئی کہ اتنے پتہ نہیں پاکستان میں بچوں کو کھانا نہیں ملتا ہے، خواتین کو میڈیکل سہولتیں نہیں ملتی، تب آپ جمہوریت میں آئے. وہاں ان کا اتنا خیال ہے اور اللہ کے دین کا کوئی خیال نہیں. اللہ کی الوہیت اور اللہ کی کبریائی کی چادر کو روندا جا رہا ہے اپنے پاؤں کے نیچے، اس پر آپ کا خون نہیں کھولتا ہے. ہمارا تو اس پر خون کھولا ہے. پوری دنیا کو قتل کر دیا جائے تب بھی شرک کرنا جائز نہیں ہے، تب بھی یا علی مدد کا نعرہ لگانا جائز نہیں ہے، یا رسول مدد کا نعرہ لگانا جائز نہیں ہے. 11ویں کی دیگ نہیں پکنی چاہیے اور 12ویں کے کیک نہیں کاٹے جائیں. آپ نے تو کہا تھا اس دفعہ تو بہت دھوم سے شرک کی سالگرہ منائیں گے، بہت زیادہ جذبے کے ساتھ شرک کی سالگرہ منائیں گے. بتاؤ، نبی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں ایک بھی میلاد منائی ہے؟ ابو بکر صدیق سے زیادہ آپ کو پیار ہے، انہوں نے ایک بھی میلاد منائی ہے؟ کیونکہ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، ہندوؤں کا طریقہ ہے یہ برتھ ڈے بنانا اور اس طرح کے معاملات کرنا. یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. اس میں خیر نہیں ہے، اس میں برکت نہیں ہے، اس میں شرک ہے، اللہ کی ناراضگی ہے. اسی طرح 10 محرم کے اوپر آپ کا کبھی خون کھولا؟ 10 محرم میں یہ قوم کرتی ہے، گھوڑے کی پوجا کرتی ہے اور کس طرح مارتی پیٹتی ہے اپنے آپ کو، اور دودھ کی سبیلیں لگی ہوتی ہیں علی اجویری کے مزار کے اوپر. ٹینکوں کے اندر جو بڑے بڑے ٹینک ہوتے ہیں، ٹینکر آئل والے، یعنی اتنے بڑے ٹینکر میں دودھ کی سبیلیں لگ رہی ہوتی ہیں. کس کے نام کی ہیں؟ یہ علی اجویری کے نام کی ہیں. وہاں بکرے چڑھتے ہیں، بڑے بڑے دیگ، اور محی الدین چشتی کے مزار کے اوپر تو دیگ پکتی ویڈیو میں نے دیکھی، پورا لگتا تھا پورا فلیٹ جس طرح ہوتا ہے، اتنی بڑی دیگ، اور 4800 من اس کے اندر وہ گند پکتا ہے جس کو یہ سارے مسلمان کھاتے ہیں چون چون کے. یہ سور کے گوشت سے زیادہ حرام ہے اللہ کے بندوں. مالک فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. 4 جگہ قرآن کے اندر اسی ترتیب کے ساتھ یہ آیت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ مردار حرام کر دیا ہے، یہ خون حرام کر دیا ہے، اور خنزیر کا گوشت حرام قرار دے دیا ہے. ان تینوں چیزوں کو کوئی نہیں کھاتا ہے. مانتے ہو قرآن کی؟ اور چوتھی چیز کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ وما اہل بہ لغیر اللہ. ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی طرف منسوب کر دی جائے، اس کا اشارہ کر دیا جائے، اس کو فکس کر دیا جائے
کہ یہ 11ویں کی دے گا، یہ عبد القادر جیلانی کے لیے، یہ محی الدین چشتی کے لیے، یہ بری امام پر بکرا چڑھے گا، وہاں دیکھ چڑھے گی، اور یہ علی جویری کی یہ مزار کی ساری یہ لنگر ہیں، لنگر خانے، اور یہ محمود قریشی صاحب کے علاقے کے جتنے لنگر پکتے ہیں یہ سور کے گوشت سے زیادہ حرام ہے اللہ کے بندوں، یہ کھاتے ہو، لہک لہک کر کھاتے ہو، یہ کون تمہیں بتائے گا؟ جہنم میں جانے کے بعد پھر چیخو گے، چلاؤ گے، اور اپنے ہاتھ کاٹو گے اور لانتے بھیجو گے ان کے اوپر، واپس تو نہیں آ سکو گے۔ آج میں آپ کا بھائی بتا رہا ہوں، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، میں کوئی پیر نہیں ہوں، میں آرمی افسر ہوں الحمدللہ، 7 پنجاب ریجمنٹ 70th PM میں لانگ کورس سے میں پاس آؤٹ ہوا ہوں۔ 4 سال میں نے رگڑے کھائے ہیں پاکستان ملٹری اکیڈمی کے، ٹریننگ لی ہے میں نے وہاں، فوج میری فوج ہے، اور JC9 کورس میرا PA نمبر 23232، اور میں نے سرو کیا آج سے 37 سال پہلے۔ میں نے یہی بات اپنی یونٹ کے اندر بتائی تھی۔ کرنل نجم الحسن ملک وہ کمانڈ کر رہے تھے، مخصوص طبقے کے ساتھ ان کا تعلق تھا، وہ بھی علی مدد والے تھے۔ مارننگ PT پیریڈ کے اندر جوانوں کو کہتے تھے دم دم علی علی کے نعرے لگاؤ، یا علی مدد، یا علی مدد۔ جب مجھے اللہ نے ہدایت دی، میں نے اس بات کو سمجھا تو میں نے ان سے ڈسکس کیا ہے کیا کر رہے ہیں آپ، کسی صحابی نے یہ نعرہ لگایا ہے، بتاؤ صحابہ کا کیا نعرہ تھا۔ تو اس کے بعد حضرت صاحب جوش میں آ گئے، اس طرح منہ پہ کہتے میں دیکھوں گا تم فوج میں کیسے رہتے ہو، اور پھر اس ظالم نے یہی کچھ کروا دیا، کیونکہ سسٹم ایسا کوئی سنتا ہی نہیں بات، کوئی سنتا ہی نہیں بات، اگر سنتا بھی ہے تو اس کو سمجھ ہی نہیں ہے، دین کی سمجھ ہی نہیں ہے، عقیدے کی سمجھ ہی نہیں ہے، توحید کی سمجھ ہی نہیں ہے، شرک سے واقفیت نہیں ہے، وہ اس کو ڈسپلن کا معاملہ سمجھتے ہیں۔ بھائی باتیں تو آپ کی صحیح ہیں جی بس، لیکن یہ فوج ہے جی، باتیں تو آپ کی صحیح ہیں لیکن یہ فوج ہے، فوج فرشتے ڈرتے ہیں فوج سے، اللہ تعالیٰ خوف اتاری ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جب یہ معاملہ ہے۔ جب اللہ کے پاس پہنچو گے نا پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ جب مالک پوچھے گا کہ میرے بندے نے کیا جرم کیا تھا، اتنی بات کہی تھی نا کہ یا علی مدد کا نعرہ لگانا شرک ہے، اتنی بات کہی تھی نا، تمہیں گوارا نہیں تھا، اب ذرا بھگتو نا اپنا عذاب، یہ جہنم کی آگ کے اندر جب تمہیں ڈبکیاں دی جائیں گی، یہ بالکل حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے ہمارے سارے بھائیوں کو بچائے۔ یہ میں کوئی آپ کے سامنے گلے شکوے نہیں کر رہا ہوں، میں حقیقت آپ کو بیان کر رہا ہوں، یقین کیجئے کہ ورنہ آپ کی تو ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا اگر شرک کے اوپر تمہاری موت آ گئی تو۔ چاہے کوئی صدر صاحب ہیں وہ بھی اسی طرح کے عقیدے رکھتے ہیں، ہمارے صدر علوی صاحب بھی اسی مکتبہ فکر کے وہ قائل ہیں، یا علی مدد کے قائل ہیں، اور اس کے بعد محرم کے اندر ان کا دیکھیں ان کا حال کیا ہوگا۔ سارے ہمارے جنرل باجوہ صاحب بھی میں نے دیکھا ایک شرکیہ قوالی یا نعت ہو رہی تھی، اس میں جھوم رہے تھے، ذرا ان کو ہوش نہیں، ان کو بس یہ ڈر ہے کہ کہیں ہمیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ آپ کو نبی علیہ السلام سے محبت نہیں ہے، اور ان مولویوں کی پرواہ نہ کرو، صحیح معنوں میں نبی علیہ السلام سے محبت کرو، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر نبی علیہ السلام سے ہمیں محبت، اپنے والدین، بیوی، بچوں، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں ہے، اور اگر کوئی ان کو خاتم النبیین نہیں مانتا ہے تو وہ اس زمین کے اوپر کافر ہے، اور وہ اللہ کی کتاب کا انکاری ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہے ایمان کی، یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی پیروی کی جائے۔ نبی علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے کیوں شرم دامنگیر ہوتی ہے، کیوں ذہنی مروبیت ہے؟ نبی علیہ السلام کی سنت، حالانکہ سب سے بڑی سنت جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی وہ توحید ہے، اللہ کی وحدانیت کو مانا جائے، لا الہ الا اللہ کو مانا جائے، محمد رسول اللہ کو مانا جائے، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر جماؤ دکھایا جائے، اور پھر اس کی تبلیغ کی جائے، یہ سنت ہے۔ باقی یہ داڑھی اور ٹوپی اور ٹخنے ننگے یہ بھی سنتیں ہیں، لیکن یہ بات کی ہیں، پہلے توحید ہے۔ تو دیکھیے آپ کو ہمارے کتنے ان کو شرم آتی ہے داڑھی رکھتے ہوئے، سر پر ٹوپی رکھتے ہوئے ان کو شرم آئے گی، کیونکہ لوگ کیا کہیں گے، وہ یہودی کیا کہیں گے، عیسائی کیا کہیں گے، سکھ کیا کہیں گے، اندازہ لگاؤ، مودی نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور ہمارے عمران خان صاحب اور جنرل باجوہ صاحب کو داڑھی رکھتے شرم آتی ہے۔ اس سے پہلے بھی جتنے گزرے ہیں ان کو بھی شرم آتی تھی، کیوں؟ یہ انگریزوں سے بڑے انگریز ہیں، یہ غلاموں کے غلام ہیں، ان کی ذہن غلام ہے، ان کا دماغ غلام ہے، یہ کون سی آزادی لیں گے؟ یہ آزادی نہیں لے سکتے، یہ تمہیں پھر غلام بنائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے پاکستانیوں، تم پاکستانی جو ہو، ایمان عقیدے کی بات کو اٹھاؤ، تم میرا ساتھ دو، تو میرے ساتھ چلو، میں تمہاری صحیح رہنمائی کروں گا، یقین کیجئے، میں تمہیں دنیا اور آخرت کے اندر جو عزت ہوتی ہے اس کی رہنمائی میں تمہیں آری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ توحید کی دعوت لے کر اٹھو، کوئی تمہیں دھمکی نہیں دے سکے گا، کوئی مداخلت تمہارے اندر نہیں کر سکے گا، اور کرے گا منہ کھائے گا، اور پھر تمہارے جو اس وقت انشاءاللہ مومن فوجی جرنیل ہوں گے، وہ کسی کے روب اور دبدبے میں نہیں آئیں گے، ابو عبیدہ بن جرح کی طرح، خالد بن ولید کی طرح، اور ایسے اور بھی کتنے صحابہ ہیں جو اللہ کے بھروسے کے اوپر لڑتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے اور کافروں سے لڑتے تھے۔ رحماء بینہم واشد علی الکفار،
وہ آپس میں بہت نرم تھے اور کافروں کے لیے بہت سخت تھے. اور یہ کیا ہے؟ یہ کافروں کے لیے سخت، کافروں کے لیے نرم ہے اور آپس میں بڑے سخت ہیں. آپس میں ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑ رہے ہیں، کاٹتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں اور توہین کرتے ہیں، جیلوں میں ٹھونستے ہیں، آپس میں اس طرح ہے. اور دوسری طرف اگر ہندوؤں کی طرف ذرا ان کا رخ کر دیا جائے تو ان کا پیشاب نکل جاتا ہے، ان سیاسی لیڈروں کا بھی اور ان سارے جتنے ہیں. ہماری ماں اور بہنیں وہاں کشمیر میں چیخ رہی ہیں، کسی کی غیرت نہیں جاگتی ہے. فلسطین میں چیخ رہی ہیں، اپنے ملک کے اندر کیا حال ہے، کوئی ان کی غیرت نہیں جاگتی ہے ذرا برابر. اور وہ 17 سالہ نوجوان ایک عورت کی پکار کے اوپر کس طرح آیا تھا، راجہ دیر کی اینٹ سے اینٹ بجا رہی تھی. یہ تھے سچے مومن، یہ تھے مخلص مومن. آج بھی اللہ کے بندوں پلٹو اپنے مالک اور خالق کی طرف. اللہ تمہارا حامی ناصر ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت کرے گا اور اللہ تعالیٰ ہماری سرحدوں کی بھی حفاظت کرے گا. ہمارے اندر سے ایسے نوجوان اٹھائے گا انشاءاللہ جو توحید کی دعوت دیں گے، اللہ کی بات کریں گے. اور پھر اللہ کی نافرمانی تھوڑی سی بھی اگر دیکھ لیں، کہیں کسی جگہ اگر نافرمانی دانستہ ہو رہی ہے تو ان کا خون کھول اٹھے گا اور پھر اس کے بعد برداشت نہیں کریں گے اللہ کی نافرمانی کو، کیونکہ وہ خود اللہ کے غلام ہوں گے، اللہ کے بندے ہوں گے اور اللہ ان کا مالک ہوگا، اللہ ان کا ریئل باس ہوگا، الہ ہوگا. تو اپنے مالک کے اشاروں کے اوپر دوڑنے والے ایسے نوجوان انشاءاللہ آئیں گے. ایسی تبدیلی یہ ہوگا صحیح معنوں میں پاکستان، پاک سرزمین شاد باد ہوگی انشاءاللہ جب آخری مزار گرایا جائے گا. اگر ایک مزار بھی یہاں موجود ہے تو یہ پاکستان نہیں ہے اس کے لیے، کیونکہ پاک سرزمین، زمین پاک ہوگی جب شرک سے پاک ہوگی. ایک بھی یا علی مدد کا نعرہ لگانے والا نہیں، سارے مومن بن جائیں اللہ کے، یا اللہ مدد، تکبیر، نعرہ تکبیر ایک ہوگا اور وہ بھی جنگوں میں نعرہ ہوگا. اور اس کے بعد کافروں اور مشرکوں کے دل پھٹ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. فرشتے آئیں گے، یقین کیجئے وہ فرشتے بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ. جنگ بدر میں فرشتے آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ آج بھی فرشتے آئیں گے، لیکن بدر والوں کا ایمان تو پیدا کرو. اور فرشتوں کے آگے پھر میزائل نہیں چلتے ہیں، فرشتوں کے آگے پھر گنیں نہیں چلتی ہیں، پھر ان کے جہاز نہیں چلتے ہیں. F-16 پھر فرشتوں کے ایک انگلی کے اشارے سے پلٹ دیں گے، وہ ان کی میزائل ان کی طرف پلٹ دیں گے. اللہ کی اس طرح مدد آئے گی تمہارے ساتھ، یقین کرو. اور تمہارے قرضے اگر چٹکیوں میں حل نہ کر دوں، چٹکیوں میں چند دنوں کے اندر اگر تمہارے قرضے سارے زیرو کے اوپر نہ آ جائیں تو کہنا ارشد کرم اللہ تم نے غلط کہا تھا. پورا منصوبہ میرے پاس موجود ہے، بالکل مومنانہ منصوبہ، قرآنی منصوبہ، نبی علیہ السلام کا انداز، صحابہ اکرام کا انداز. پھر اللہ کے بندو اس راستے میں اگر بالفرض تمہیں جلدی موت آ جائے، ایک دم تم نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے خالص اللہ کو خوش کرنے والا، اور پھر تمہیں چلو تمہارا اقتدار چلا گیا یا تمہارے کچھ بھی ہو گیا، تمہیں موت آ گئی اور اسی وقت جنت الفردوس میں پہنچ جاؤ گے. جنت تمہیں نہیں چاہیے. آج 2-4 کوٹھیوں کے لیے اور 4-5 فلیٹ جو انگلینڈ میں تمہیں مل جائے اس کے لیے کتنے مارے پھرتے ہو. اللہ تعالیٰ کے پاس جنتوں کے اندر ایسے فلیٹ ہیں، ایسے جن کا اونچائی 60 میل ہے. 60 میل اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو رکھے گا. یہ تمہارے بنی گالا اور یہ تمہارا رائیونڈ محل اور وہاں جو فلیٹ انگلینڈ میں جو بتاتے ہیں پتہ نہیں 800 کروڑ کیا چیز ہوتی ہے. آپ اس کے لیے پوری زندگی بس یہی رونا 800 کروڑ لے گیا، 800 کروڑ لے گیا، 800 کروڑ خراب اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا اگر ایمان عقیدے کی تم بات یہاں سے لے کر اٹھو. یہ سارا مال تمہارا مالک نعمت ہوگا. ان کا یورپینز کا بھی اور رشینز کا بھی اور چائنیز کا بھی سب مال مالک نعمت کے طور پر تمہیں اللہ تعالیٰ دے گا. اور تم ایمان تو لاؤ اور تم سٹینڈ تو کرو اور تم جماؤ تو دکھاؤ، اللہ پر بھروسہ تو کرو ایک دفعہ انشاءاللہ. دیکھنا ہوتا کیا ہے. میں تمہارے ساتھ ہوں انشاءاللہ.